نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المدثر قم فأنذر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، میرے سننے والے ہم مشن ہم فکر ہم سفر ساتھیو، برادران اسلام، عزیزان من، میں انتہائی گناہگار سیاکار خطاکار انسان آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں خربوں درود دو سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان احباب پر جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر کو چن کر اپنی زندگی کو گزار کر آپ کے پیغام کو ہم تک پہنچا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر طرف سے صدائیں گونج رہی ہیں، ہر طرف سے پیارے آقا کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، پیارے آقا کے نام پر لاکھوں خربوں جائز ناجائز طریقے سے دولت کو قربان کیا جا رہا ہے، راستے سجائے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، بازاروں میں لائٹنگ کی جا رہی ہے، ہر طرف سے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر طرف سے کبے سجائے جا رہے ہیں، پیارے آقا کے نام کو لے کر خواتین کو جلوسوں کی شکل میں بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، ہر طرف سے جلوس کا انتظام اور جلوس نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھی جائے
جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا تھا، اگر اس کو دیکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے اور صحابہ کے دیکھنے والے تابعین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، کتب ابدال اور بڑے بڑے شیوخ، مصنفین، مفسرین، اکابرین کا مطالعہ کیا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی مسلمان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بات بڑی ہی کڑوی محسوس ہوگی، لیکن سچ چھپ نہیں سکتا، کیا کریں؟ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ ہمارے لیے یہ المیہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس شخص کے لیے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو لانے چاہتا ہے یا لانے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے یہ پیغام دعوت فکر ہے۔ یہ پیغام اس کے لیے ہے کہ ذرا غور کیجئے، اپنے آپ کے اوپر مجھ سمیت پوری انسانیت کے جو موجود ہے، کیا ہم اپنی زندگیوں کو آقا کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر شریعت ہے؟ کیا ہمارے آل اولاد کے اوپر شریعت نافذ ہے، ہمارے اوپر نافذ ہے؟ کیا ہم 5 وقت کی پنجگانہ اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم سود سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم زنا سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ بری ہر شے یعنی جھوٹ اور غیبت اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے کیا ہم اجتناب کرتے ہیں؟ کیا ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کے معمول کے مطابق دین کا کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو، جو ہمارے لیے دعوت فکر ہو؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو خدا را اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے رسول کے دین شریعت کے نام پر اور اللہ کے اس دین کے نام پر یہ دمہ چوکڑی نہ مچائی جائے، یہ جلوسوں میں لا کر لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بازاروں میں نہ گھمایا جائے۔ غیر مسلم اس پہ کیا تاثر لے گا؟ دعوت تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ایسا کام نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی شریعت کے اندر یہ چیز ہے، اس کو شریعت نہ بنایا جائے۔ اب آپ غور و خوض کریں، اگر کسی کو بات سمجھ میں آتی ہے میری بات سے اتفاق کر لیں، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو تحقیق کر لیں، تحقیق کرنے کے بعد اگر میری بات سچ اور حق ہے تو اس کو سینے سے لگائیے اور عمل کیجئے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، بازار میں جا کر پھر غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم غلط کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز وہ ہے جو برے کاموں و بے حیائی سے روکے،
نماز وہ ہے جو غلط کاری اور غلط کام سے روکے، سود سے کم از کم اس کی جان چھوٹے۔ لیکن آج پورا ملک، آج پوری حکومتی ادارے سارے کے سارے سود پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ میں ہوں، آپ ہیں، دوسرا ہے، تیسرا ہے، جو بھی ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دین رہنے دیں، اس کو کھچڑی مت بنائیں۔ اس کو کھچڑی بنائیں گے تو یہ دین نہیں رہے گا۔ غیر مسلموں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح اس دین کے اندر نئی باتیں مت ڈالیں اور دین کو مسخ مت کریں۔ دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان چسک کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہر طرف سے ظلم اور جبر اور بربریت کا دورہ ہے۔ ناانصافی سر کے اوپر چل کر بول رہی ہے، اور تمام دنیا کے اندر سودی نظام ہے۔ پوری دنیا کے اندر سود کا راج ہے۔ اس کو ختم کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اور یہ بات ہم وہاں نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے دین کا کام کیا۔ وہاں یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کا کام کیا۔ یہ پیٹ یہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس کو صرف اور صرف مٹی ہی بھرے گی، مٹی ہی۔ اور مٹی جب بھرے گی تو پھر یہ مٹی کے ساتھ ہی بھرا جائے گا۔ اس پیٹ کے اندر سب کچھ آتا ہے، یہ سب کچھ ہڑپ کر لیتا ہے۔ اس لیے خدا را اس پیٹ کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد مت کیجیے۔ اس پیٹ کی وجہ سے اپنے کردار کو مت مسخ کیجیے۔ اس پیٹ کی وجہ سے مجرم مت بنیے۔ اس پیٹ کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور مت ہو جائیے۔ آج میں ایک سوال کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے، تشریف لائے، آپ نے کیا پیغام دیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود کھانے والا بھی میلاد کے اندر، زنا کرنے والا بھی میلاد کے اندر، چوری کرنے والا بھی میلاد کے اندر، ڈکیتی کرنے والا بھی میلاد کے اندر، ہر برا کام کرنے والا بھی میلاد کے اندر، چرسی پنگی بھی میلاد کے اندر۔ اس نورانی محفل کو، اس کے اندر آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آقا کے نام پہ یہ چند پیسے دے کے، چند روپے دے کے، اور کبے سجا کر، جھنڈیاں لگا کر، بازاروں کے اندر دیگیں پکا کر میں اپنے آقا کو خوش کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کھانا نہیں کھایا۔ تین دن پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آئے۔ آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بھوک سے نڈال ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکا، بھوک شدید ہے، اور اس کے خوف سے میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جانشین، اے میرے صحابی، اے میرے نور نظر، دیکھ، اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا اور کہا کہ دیکھ، تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ آنسو بہاتی ہیں۔ کیا ہم نے اس موقع پر اپنے غریب کو دیکھا ہے جس کا چولہا نہیں جل رہا؟ کیا اس موقع پر ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟
کیا اس موقع پہ ہم نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا پھر یہ میلاد نہ بنائیے، اگر نہیں کیا تو پھر میلاد میں یہ رسم نہ ادا کیجیے، اگر کریں گے تو اس سے پوچھ ہوگی۔ اپنے پڑوسی کو چیک کرو، اپنے محلے کے بندو کو چیک کرو، کون ہے جس کو کوئی ضرورت اگر تم نے پوری کر دی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ اگر یہ میری بات صحیح ہے تو اتفاق کیجئے، اگر کسی کو غلط لگ رہی ہے تو بے شک وہ اختلاف کرے، بے شک وہ اور کوئی راستہ اختیار کرے، اور جس کو صحیح لگ رہی ہے وہ اس پر عمل کرے۔ خصوصاً موجودہ دور کے جو آنے والے وقت میں یہ موجود جو نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو پیارے آقا کے نام کے ساتھ منسلک اگر کرتے ہیں تو پھر پیارے آقا کے مشن کو اجاگر کرو، پیارے آقا کے کام کو اجاگر کرو، پیارے آقا کے اس تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، پیارے آقا کے صحابہ کے مشن کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، تاکہ دین مزید مضبوط ہو، دین کو کمزور نہ بناؤ۔ اس کو کمزوری بنانے کا سب سے بڑا، اس کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، یہ جو موجودہ دور کے اندر کیا جا رہا ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت بنا کر بیان کرنا جو حق ہی نہیں، اور پھر مختلف دلائل سے ثابت کرنا جس کا کوئی نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان چیزوں پہ غور کرو، غور و خوض کرو، خدا را اپنے آپ کو اس آگ کے ایندھن سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ، جس آگ سے انسان اور پتھر پناہ مانگیں گے۔ پتھر بے جان ہے، یہ بھی اس آگ سے پناہ مانگے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کے اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے اس راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے بچائے جو ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے جو موجودہ دور کے اندر ایجاد کی گئی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کی جو زندگی بے شک سادی تھی، لیکن ایک مثبت سوچ اور آنے والی نسلوں کے بارے میں اچھا میسیج تھا، جو آج اس کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ ہر گھر میں یہ شور اور گل موجود ہے، ہر گھر میں اس کو برکت کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، اللہ کے نام خیرات کرتے نہیں، اور صرف سال کے بعد میلاد بنا کے چند پیسے لگا کے اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتے ہیں، جن کی نماز قضا، روزے قضا، زکوٰۃ قضا اور مالی استعداد ہونے کے باوجود حرم کا سفر نہیں کیا، روزہ رسول پر حاضری نہیں دی، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔